ناظرین السلام علیکم، میں انم سہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام احکام زندگی میں۔ یہ پروگرام روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ اسے ہم اپنے آسان زبان میں سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ نزہت صاحبہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کے معنی کیا ہے؟ اگر ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو آسان زبان میں کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تقلید کے معنی ہیں فالو کرنا۔ احکام اسلامی میں کسی بھی مجتہد کو فالو کرنا، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ دین میں دو شاخائیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین میں ہم تقلید جائز نہیں ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے۔ اس میں تقلید جائز نہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کو دلیلوں کے ساتھ اس کو خود ہی سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس پہ یقین رکھنا ہے۔ لیکن فروع دین یعنی جو احکام دین ہیں، اس میں ہمیں کسی نہ کسی مجتہد کو فالو کرنا پڑے گا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کو ہی تقلید کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی تین طریقے ہیں کہ ہم کس طرح سے تقلید کر سکتے ہیں۔ یا تو انسان خود مجتہد ہو، یعنی وہ اتنا علم رکھتا ہو، مجتہد ہو، باقاعدہ اس نے اس کا علم حاصل کیا ہو، تو پھر وہ کسی کی ضرورت نہیں اس کو تقلید کرنے کی، یعنی وہ خود مجتہد ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی، اتنا اگر علم نہیں حاصل کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ اور تیسرا ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، جو کہ ایک سخت کام ہے، یعنی وہ تمام عالموں کے فتووں کو دیکھے اور اس کے بعد کوئی بیچ کا راستہ نکال کے اپنے وظیفے کو دیکھے کہ اس طرح سے وہ اس کو فالو کرے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، لہٰذا ایک بہت آسان جو کام ہمارے لیے بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تقلید یعنی کسی مجتہد کو فالو کرنا۔ جو بھی عالم ہیں، جس کو بھی آپ عالم سمجھتے ہیں، ان کو آپ فالو کریں اور اس کے ذریعے ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا شرائط ہے تقلید کی؟ ہمیں کن کی تقلید کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں یہ کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہوں اس کی بھی کچھ شرائط ہیں بالکل۔ اس میں یہ کہ پہلا کہ مرد ہو، ایسا نہیں کہ عورت کی مجتہدہ نہیں ہو سکتی، یقیناً ہو سکتی ہے، وہ اتنا پڑھ سکتی ہے، اتنا علم حاصل کر سکتی ہے، لیکن اس کی تقلید نہیں، یعنی اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ مرد ہو، دوسرا کہ وہ بالغ ہو، تیسری شرط ہے عاقل ہونے کی، یعنی دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، چوتھا یہ کہ وہ عادل ہو۔ عادل اس طرح کی جس کے باطن میں خوف خدا ہو، اس طرح کی وہ خوف خدا اس کو گناہ کبیرہ کرنے سے روکے اور واجبات پر عمل کرنے کی طرف راغب کرے، یعنی اس کو مجبور کرے۔ تو اس طرح عادل شخص ہو۔ اس کے بعد کہا گیا حلال زادہ ہو۔ حلال زادہ بھی اس طرح کی کہا گیا کہ بتایا جا رہا ہے، جو حلال زادے کی ڈیفینیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پہلے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور اس نے اس کے بعد شیعہ ہو، اور شیعہ ہونے کے بعد وہ اتنا علم حاصل کر لے تو پھر وہ مجتہد بن سکتا ہے۔ کیوں؟ حلال زادہ مینس وہ اس معاشرے کے حساب سے، اس مذہب کے حساب سے جس میں وہ پیدا ہوا، اس میں وہ ان کی جو والدین کی شادی ہو ان کے معاشرے اور مذہب کے حساب سے ہوئی ہو، تو پھر وہ حلال زادہ ہے۔ اور آخری شرط جو بہت ضروری ہے کہ شیعہ اثنا شری ہو۔ اچھا، اور مجتہد کے فتوے کو کس طرح سے حاصل کرنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مجتہد کے جو فتوے ہیں بہت آسان طریقے، اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں کہ ہم اب ہر گھر میں ایک رسالہ عملیہ مل جاتا ہے جس کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں ایک مجتہد کا۔ تو آسان طریقہ یہ کہ آپ یا تو رسالے میں دیکھیں یا خود کسی مجتہد سے سنیں، اس چیز کو، فتووں کو سنیں تو آپ اس کے فتووں پہ عمل کریں۔ اور یا تیسرا ہے کہ دو عادل شخص جو گواہی دیں، جنہوں نے فتوے کو سنا ہو، وہ آپ کو بیان کریں تو آپ اس فتوے کو مان سکتی ہیں۔ اور چوتھا ہے کسی حکم ماننے کے لیے کہ کوئی قابل اطمینان شخص، یعنی اتنا عادل ہو اور یقین کرنے والا شخص ہو، قابل اطمینان شخص ہو، وہ آپ کو کہے کہ میں نے یہ فتویٰ سنا ہے لہٰذا آپ اس پہ عمل کر سکتی ہیں۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جس سے آپ احکام کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، ایک یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ مجتہد کو فالو کیا جا سکتا ہے؟
نہیں، ایک سے زیادہ مجتہد کو ایک بار میں فالو نہیں کیا جا سکتا، ایک وقت میں آپ کو ایک ہی مجتہد کی تقلید کرنی ہے، لیکن اس طرح کہ کوئی حکم ایسا ہو کہ جس میں آپ کے مجتہد نے احتیاط کا حکم دیا ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کو فالو کر سکتی ہیں، یعنی اس نے کہا ہو کہ احتیاط واجب یہ ہے، یعنی اس نے فتویٰ نہیں دیا اس پہ، صرف احتیاط کا واجب کا جو حکم دیا ہے، تو آپ پر یہ اختیار ہے کہ آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف یا کسی دوسرے مجتہد کی طرف اس صرف پرٹیکولر احکام کے لیے، حکم کے لیے آپ اس کو دوسرے مجتہد کو فالو کر سکتی. یا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا اور فوراً ہی فتوے دینے کے بعد احتیاط کا حکم دیا، جیسے کہا کہ کوئی برتن ہے، نجس برتن ہے، اس کو کُر پانی میں اگر ایک بار دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے، یعنی پہلے واجب فتویٰ دے دیا ہے، اب کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اسے 3 بار دھویا جائے. تو اس میں بھی آپ پر اختیار ہے کہ آپ اس مسئلے میں چاہے تو اس پہ عمل کریں، چاہے اس پرٹیکولر مسئلے کے لیے آپ کسی دوسرے مجتہد کو فالو کر سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں صرف ایک ہی مجتہد کو آپ کو فالو کرنا ہے. اچھا، جیسے ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں اور مطلب وہ انتقال ہو گیا، پھر ہم اپنی تقلید کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے، کیونکہ شرط ہے کہ زندہ بھی ہو، جو میں نے شرط بتائی تھی شرائط مجتہد کی، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ زندہ ہو. تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہے تو کوئی پریشانی نہیں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن ایک دم سے کسی کی موت آ جائے، یعنی انتقال کر گیا کوئی مجتہد، تو آپ پر اس طرح اختیار ہے کہ آپ اس کو ہی کنٹینیو کریں، ان کو جو آپ فالو کر رہی ہیں، یا پھر آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتی ہیں. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جو اس وقت مجتہد ہو، اس میں سے کوئی مجتہد عالم جو بھی ہو، کسی دوسرے مجتہد سے، جو زندہ مجتہد، اس سے آپ فتویٰ حاصل کریں کہ ہم جس کا انتقال ہو گیا، جس مجتہد کا ہم فالو کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، ہم کیا اس پہ باقی رہ سکتے ہیں؟ اگر وہ فتویٰ دیتا ہے کہ ہاں آپ اس پہ باقی رہ سکتی ہیں، تو آپ ان کا فتویٰ مان کے اپنے جس مجتہد کو فالو کر رہی تھیں تو آپ اس کو فالو کر سکتی ہیں. اگر جیسے کہ کوئی شخص ہے جس نے ابھی تک تقلید نہیں کری اور ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ مان لی کسی نے جو آج کل ویسے ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، لیکن مان لی ایسا ہوتا ہے، ہو جائے کہ کوئی بغیر تقلید کے ایک لمبے عرصے تک کسی وظیفے عمل کر رہا ہو، یعنی نماز، روزہ، تمام اعمال انجام دے رہا ہو، احکام شریعت انجام دے رہا ہو، بنا کسی تقلید کے اپنے اعمال کو انجام دے رہا تھا، یا پہلے کوئی مجتہد اس طرح رہا ہو کہ جس کے اکارڈنگلی اس نے اس اعمال کو انجام دے رہا ہو، یا کوئی پریزنٹ میں کوئی مجتہد ایسا ہو جس کے حکم کے حساب سے وہ اپنے اعمالوں کو انجام دے رہا ہو، یعنی احکاموں کو بجا لا رہا ہو. اسی صورت میں اس کے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو اسے دوبارہ اپنے احکاموں کو جیسے اس نے کبھی تقلید ہی نہیں کری اور جتنے بھی ان کے اعمال ہیں، جیسے نماز، روزہ، ہاں، وہ میں نے کہا نا کہ تو وہ اس حساب سے ہوں گے، کہ یعنی جو نماز اور روزے اور جو اس طرح کے احکام وہ بجا لا رہا تھا، تو وہ جو پریزنٹ مجتہد ہے تو اس کے حساب سے ہوتے ہوں تب تو وہ ٹھیک ہیں. لیکن اگر ان کے حساب سے نہ ہو، یا کوئی اور مرجع ہو جو اس کے پہلے گزرے ہوں ان کے اکارڈنگ نہ ہوں، تو پھر مشکلات آئے گی اس کے لیے. لیکن ادروائز وہ اسی طرح اس کے احکام اگر ان کے حساب سے ہیں تو پھر اس کے احکام ٹھیک ہیں. اور اگر کوئی اہل سنت شیعہ بن جائے تو ان کے جو پہلے کے اعمال ہوں گے تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، حکم یا اعمال تبھی صحیح ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ صحیح دین پہ آ جائے گا، تبھی سے کاؤنٹ ہونا شروع ہوں گے. جب وہ اہل سنت جیسے ہی شیعہ ہوگا تب سے اس کے اعمالوں کو گنا جائے گا یا اس کو کاؤنٹ کیا، یعنی اس سے پہلے کے جو اعمال تھے ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی. لہٰذا جیسے ہی وہ شیعہ اسنا شروع ہو، اس کے احکام اسی طرح بازا لانا شروع کرے گا جس طرح شیعہ لاتے ہیں، یعنی وہ تقلید میں بھی آ جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا حکم ہمارے یہاں تقلید کا ہے. تو سب سے پہلے وہ تقلید کرے گا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ احکاموں کو اسی طرح انجام دے گا جیسے ہم سب شیعہ اثنا شری کرتے ہیں. لہٰذا اس کے احکام پھر آج سے کاؤنٹ ہونا شروع ہونا، جس دن وہ دین صحیح جو کہا جاتا ہے دین صحیح اسلام کی طرف بڑھے گا، اسی دن سے اس کے احکاموں کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تقلید کے معنی کو اتنے سمپل طریقے سے بیان کر کے ہم کو سمجھا دیا. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس تقلید کو لے کے تھے سب کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.